السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو دوستو؟ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، حضرت جی مولانا سعد صاحب کے بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں ایک خوبصورت بیان۔ الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال الله سبحانه وتعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن والإيمان كمثل فرس في آخيته يحول ثم يرجع إلى آخيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے دوستو، عزیزوں اور بزرگوں، ایک اصولی اور ضابطے کی بات یہ ہے کہ کسی بھی کام میں آگے بڑھنے کے لیے آگے آنے والے حکم کا پورا کرنا ہوتا ہے، اور کسی بھی کام سے پیچھے ہٹنے کے لیے اور محروم ہونے کے لیے آگے والے حکم کا چھوڑنا ہوتا ہے. اس لیے کہ یا تو دین میں ترقی ہے یا تنزلی ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے. یہ دین میں ترقی ہے یا تنزلی ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے کہ آدمی ایک جگہ آ کے ٹھہر جاوے. یا دین میں ترقی ہوگی یا تنزلی ہوگی، دین میں ٹھہراؤ نہیں ہے. ایسا کا ملفوظ ہے کہ اگر عصر کی نماز ظہر کی نماز سے عمدہ نہیں ہوئی تو یہ نیچے گر رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ ظہر کی نماز کی کیفیت پر رکا ہوا ہے. اگر عصر کی نماز ظہر سے بہتر نہیں ہوئی تو یہ گر رہا ہے. اگر ظہر اثر ایک ہی پڑی ہے تو یہ ٹھہرا ہوا نہیں ہے بلکہ تنزلی پر ہے، اللہ کے قرب کی کوئی حد نہیں ہے، اللہ کے قرب کی کوئی حد نہیں ہے، اور اللہ سے دوری کی بھی کوئی حد نہیں ہے. میری بات توجہ سننا بہت. اللہ کے قرب کی بھی کوئی حد نہیں ہے اور اس سے دوری کی بھی کوئی حد نہیں ہے، دوری کی بھی کوئی حد نہیں ہے. تو اللہ رب العزت حکم لاتے ہیں یا تو ترقی کے لیے یا تنزلی کے لیے. حکم لاتے ہیں یا ترقی کے لیے کہ جو ترقی چاہے وہ حکم پورا کر دے، اور جو تنزلی چاہے کہ وہ حکم کا انکار کر دے، حکم کا انکار کر دے. آپ دیکھیں گے کہ آپ کو پورے قرآن میں اور صحابہ کے واقعات میں یہ ملے گا کہ ہم حکم لائیں گے تم پر ایسے حالات میں کہ جس میں تم یا تو حکم کا انکار کر دو گے یا حکم کو قبول کر لو گے، یا حکم کا انکار کر دو گے یا قبول کر لو گے. اگر قبول کر لو گے تو ہم ترقی دیں گے. تو ہم تمہیں
ترقی دیں گے. اور اگر انکار کر دو گے، کیونکہ بعض احکام ہوتے ہیں آزمائش کے لیے. ایک ہوتا ہے معمول پر چلنا، ایک ہے معمول کے خلاف حکم آنا کہ اب یہ کرنا ہے. ہماری بات توجہ سننا بہت. یہ نہیں کہ جو کر رہے ہیں اسے کرنے دو ہمیں، اس کے علاوہ کوئی حکم مت دینا. ایسے لوگوں کی ترقی نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کی ترقی نہیں ہوتی. اللہ تعالی حکم لاتے ہیں اور آزماتے ہیں ان کو کہ اب تک کی اطاعت سے کتنی استعداد پیدا ہوئی ہے اطاعت کرنے کی. اطاعت کی استعداد کو حکم لا کر دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنی صلاحیت ہے. تو وہ حکم آئے گا موقع محل کے اعتبار سے. حکم آئے گا موقع محل کے اعتبار سے. میری بات دھیان سے سننا. 700 صحابہ نکلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد کے میدان میں. ان 700 میں سے آپ نے 50 صحابہ کو متعین کیا جبل رومات پر کہ تمہیں یہاں سے ہٹنا نہیں ہے. تمہیں یہاں سے ہٹنا نہیں ہے. 50 صحابہ تمہیں یہاں سے نہیں ہٹنا، یہ تمہارے لیے حکم ہے. انہوں نے ماحول دیکھا. کیا دیکھا؟ ماحول دیکھا کہ ماحول بنا ہوا ہے مال غنیمت کے سمیٹنے کا، اور ماحول بنا ہوا ہے دشمن کے پیٹ پھیر کر بھاگنے کا، اور ماحول بنا ہوا ہے میدان اپنے ہاتھ میں آنے کا. میدان بہت دھیان سے سننا بات جاگ کر. یہ ماحول ہے اور حکم یہ ہے کہ یہاں سے نہیں ہٹنا ہے. حکم یہ ہے کہ یہاں سے ہٹنا نہیں ہے. ہم تمہیں آزمائیں گے اس میں. ایک طرف مال غنیمت کی فضیلت ہوگی، ایک طرف مال غنیمت کی ضرورت ہوگی، اور دوسری طرف یہ خیال بھی ہوگا کہ اب اس حکم کی ضرورت نہیں ہے، اب یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے. میدان ہاتھ آ چکا ہے، مشرکین بھاگ چکے ہیں، ہمیں فتح ہو چکی ہے. ہمیں فتح سن رہے سو رہے سنا نہیں، ہمیں فتح ہو چکی ہے. اب کب تک یہاں بیٹھے رہیں گے؟ ہاں امیر صاحب کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن امیر صاحب یہ بھی تو دیکھیں کہ وہ کیا حکم دے رہے، حالات کیا ہیں. دھیان سے بات سننا بہت. امیر صاحب یہ بھی تو دیکھیں کہ کیا موقع ہے، کیا حالات ہیں. جی ہاں. تو 50 صحابہ میں سے 40 نے کہا امیر صاحب ہم یہاں نہیں رہیں گے. یہ حال سب پہ آتا ہے. اتنے علاقے کے لیے یہاں تشکیل ہوئی، امیر صاحب یہاں حالات یہ ہیں، یہاں موسم یہ ہے، چلو یہاں سے. انہوں نے یہ کیا کہ ہم یہاں کب تک رہیں گے. حالات بدل گئے، حالات بدل گئے کہ حالات بدلنے دو. حالات کے بدلنے سے حکم نہیں بدلتا. جی ہاں، اطاعت اس کا نام ہے کہ تم کبھی حال کو دیکھ کر حکم نہ بدلو، بلکہ اگلے حکم کا انتظار کرو. اگلے حکم کا انتظار کرو کہ اگلے حکم کا انتظار کرو. انہوں نے انتظار نہیں کیا، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ تھا کہ تمہیں یہاں پہاڑ پر رہنا ہے. اگر ہمیں فتح ہو جاوے اور ہم مال غنیمت سمیٹ رہے ہوں تو تم مال غنیمت کے لیے بھی یہاں سے مت اترنا. اور اگر ہمیں شکست ہو جاوے اور آسمان کے پرندے اتر کر ہماری لاشوں سے گوشت کھا رہے ہوں تب بھی تم یہاں سے مت اترنا ان کو اڑانے کے لیے، ہماری لاشوں کی حفاظت کے لیے نہیں.
نہ فتح میں نہ شکست میں. بہت دھیان سے بات سننا, یہاں سے مت ہٹنا. انہوں نے کہا نہیں جی تو اس وقت کی بات تھی, اب اس کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں صاحب نے منع کیا کہ نہیں, مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اور تم پر مجھے امیر بنایا ہے. آپ جماعت کا امیر متعین کرتے تھے, اس امیر کی اطاعت سے تربیت ہوتی تھی. یہ نہیں کہ ایک جماعت نے اگر نافرمانی کی ہے تو جماعت کا نقصان ہوگا, نہیں, اگر ایک جماعت نے نافرمانی کی ہے تو سب کا نقصان ہوگا. یہ 40 صحابہ جبل رمات سے نیچے اتر آئے, جبل رمات سے نیچے اتر آئے. یہ میں مثال دے رہا ہوں کہ ہم حکم لائیں گے تمہارے صبر کا, تمہاری استقامت کا, تمہاری اطاعت کا امتحان لینے کے لیے. ادھر حالات مال غنیمت کے ہوں گے, ادھر ماحول دشمن کے بھاگنے کا ہوگا. پھر ہم دیکھیں گے کہ تم حکم پر جمنے والے کتنے حکم پر جمنے والے ہو, تم حکم پر کتنا جمنے والے ہو. صبر اسے کہتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے حکم پر تم کتنا جمنے والے ہو. یہ 40 صحابہ اترے جبل رمات سے نیچے. دشمن نے آ کر اسی طرف سے حملہ کیا, 10 صحابہ کو شہید کیا. پھر دشمن کو راستہ مل گیا, پلٹ کر حملہ کیا مشرکین نے. اس سارا میدان احد کا وہ گیا غیروں کے ہاتھ میں. میں نے مثال دی ہے, یہ میں نے ایک مثال دی ہے کہ ہم حکم لائیں گے تمہاری استقامت کو دیکھنے کے لیے. حکم لائیں گے استقامت کو دیکھنے کے لیے کہ تم حکم پر کتنے قائم ہو, حکم پر کتنے جمنے والے ہو. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے احکام آتے ہیں یا تو ترقی کے لیے یا تنزلی کے لیے, یا ترقی کے لیے یا تنزلی کے لیے. ہاں, ایسی بات نہیں ہے کہ یہ تو کام کرتے کرتے اس درجے پر آ گئے ہیں کہ یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. دھیان سے بات سننا. اے اللہ رب العزت یہ آزماتے ہیں حکم دے کر کہ یہ اس حالت پر اور اس مقام پر ہو کر حکم کتنا برا کرتا ہے. اگر اللہ کے احکام مخلوق کی چاہت کے مطابق آئیں, اگر اللہ کے احکام مخلوق کی چاہت کے, اللہ کے احکام اگر مخلوق کی چاہت کے مطابق آئیں تو ان کا پورا کرنا کوئی کمال نہیں ہے. اس کو پورا کرنا کوئی کمال نہیں ہے. قربانی اور استقامت کا امتحان اسی میں ہے کہ حکم لائے چاہت کے خلاف. تو اللہ نے آزمایا کہ اب تک اس نے عبادت کی ہے ملائکہ کے ساتھ, ابلیس نے, دیکھو کہ اب تک کی عبادت سے اطاعت کی استعداد کتنی پیدا ہوئی. اور حکم بطور امتحان کے, حکم بطور امتحان کے ہوتا ہے. حکم لایا جاتا ہے بطور امتحان کے. کیا حکم لاتے ہیں بطور امتحان کے کہ ہم حکم لا کے دیکھیں گے. اور حکم آیا کہ سب کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں. سب کو حکم دیا آدم کو سجدہ کریں. حکم بڑا ہے, حکم بڑا ہے. آدم اگرچہ ادنا ہے مگر حکم بڑا ہے. حکم بڑا ہے. ہم تمہیں آزمائیں گے کہ تمہارے نزدیک ہمارے حکم کی کیا حیثیت ہے.
تو شیطان نے اللہ کے حکم کا مقابلہ اپنی حیثیت سے کیا. حکم کا مقابلہ اپنی حیثیت سے کہ میری حیثیت تو آدم کو سجدہ کرنے کی نہیں ہے. آدم ادنا ہے، میں اعلیٰ ہوں. یہ نئے ہیں، میں پرانا ہوں. اور کوئی حکم دیے میں پورا کر دوں گا، لیکن یہ حکم یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے، میرے لیے مناسب نہیں. تو یہ نہیں ہوا کہ ٹھیک ہے اگر تمہیں اس سے اتفاق نہیں تو ہم تمہیں کوئی اور حکم دے دیں گے، مگر تم رہو کہ نہیں، اب یہاں سے نکل جاؤ، اب یہاں سے نکل جاؤ. ہم تمہارے لیے حکم لائے تھے اطاعت کی آزمائش کے لیے، تم اس میں فیل ہو گئے. اس کو میں نے سمجھانے کے لیے کہہ رہا تھا، اس کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا تھا کہ ایسا حکم آئے گا کہ یا ترقی ہوگی یا تنزلی ہوگی. ٹھہراؤ نہیں ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے. کیا حکم آیا؟ حیثیت کے خلاف حکم آیا، حیثیت کے خلاف. کیونکہ اس نے حکم کا انکار کیا ہے کبر کی وجہ سے. میری بات دھیان سے سننا، کیونکہ جو استعداد اطاعت سے پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو آزماتے ہیں نیا حکم لا کر، آزماتے ہیں اس کو نیا حکم لا کر. اللہ اس کو آزماتے ہیں نیا حکم لا کر. اللہ حکم لائے کہ آدم کو سجدہ کرو، کہ یہ میں نہیں کروں گا. لہذا یہ بات نہیں ہوگی کہ اگر سجدہ نہیں کرتے تو یہاں رہو جہاں ہو، ہم اس میں ترقی نہیں دیں گے. کہ نہیں، مسئلہ ترقی کا نہیں ہے، مسئلہ تو اب محرومی کا ہے کہ اب یہاں سے نکل جاؤ. کیونکہ تم ایک حکم کی آزمائش میں فیل ہو گئے ہو. اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کے حکم کی وجہ نہ معلوم کرو، علت معلوم نہ کرو، علت معلوم نہ کرو کہ اس کی کیا وجہ ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے، یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے، یہ معلوم مت کرو. حکم تو اسے کہتے ہیں کہ بندہ اس کو پورا کرے، بندہ اس کو پورا کرے. حکم ہے. اگر حکم آئے تمہاری چاہت کے مطابق تو اس کو پورا کرنا کوئی کمال نہیں ہے، اس کو پورا کرنا کوئی کمال نہیں ہے. یا حکم لائے حیثیت کے خلاف، اس لیے کہا کہ اللہ کے کسی بھی حکم کو اور نبی کے کسی بھی حکم کو ہلکا مت سمجھو. نہ حالات کے اعتبار سے ہلکا سمجھو، نہ حیثیت کے اعتبار سے ہلکا سمجھو. نہ حالات کے اعتبار سے نہ حیثیت کے اعتبار سے، بلکہ حکم پر جمنا حالات کے مقابلے میں، حکم پورا کرنا حیثیت کے مقابلے میں، حکم پورا کرنا حیثیت کے مقابلے میں، حکم پورا کرنا حالات کے مقابلے میں، اور حکم پورا کرنا اپنے اندر کی چاہت کے خلاف. اس لیے فرمایا کہ کسی بھی حکم کو ہلکا مت سمجھو، کیونکہ اگر تم نے حکم کو ہلکا سمجھ کر انکار کر دیا، حکم کو ہلکا سمجھ کر انکار کر دیا تو اس انکار کی وجہ سے ہم تمہارے عمل کی استعداد کو ختم کر دیں گے. سنو، عمل کی استعداد ختم ہو جائے گی، عمل کی استعداد طلب ہو جاتی ہے حکم کے انکار سے. جی ہاں، چاہے وہ حکم کتنا بھی چھوٹا ہو، وہ حکم کتنا بھی چھوٹا حکم ہو. دھیان سے بات سننا، نماز فرض ہے، اس کا انکار کفر ہے. روزہ فرض ہے، اس کا انکار کفر ہے.
زکات فرض ہے، اس کا انکار کفر ہے، اس کا انکار کفر ہے۔ سنو غور سے، دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا حکم ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا حکم ہے، اس پر عمل کرنا سنت ہے۔ یہ بات سننے آ رہی؟ یہ فرائض ہیں، ان پر عمل کرنا فرض ہے، ان کا انکار کرنا کفر ہے، ان کا انکار کرنا کفر ہے۔ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا سنت ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے، بلکہ سنت ہے۔ جی ہاں، سنت ہے۔ ایک آدمی نے بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا، فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے والے کو دیکھ کے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ کیسے کھاؤ؟ دائیں ہاتھ سے۔ یہ حکم آیا، یہ حکم آیا۔ لوگوں کا مزاج ہے کہ اگر ان کو غلط بات پر ٹوکا جاتا ہے تو ٹوکنا انہیں اپنی حیثیت کے اعتبار سے برا لگتا ہے، تو وہ ٹوکنے والے کو خاموش کرنے کے لیے کوئی جواب لاتے ہیں، ٹوکنے والے کو خاموش کرنے کے لیے، کہ ٹوکنے والے کو خاموش کرنے کے لیے کوئی عذر پیش کرتے ہیں، تاکہ ٹوکنے والا کہے جی معاف کرنا، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ آپ کو یہ عذر ہے، ٹھیک ہے آئیے۔ سنو میری بات دھیان سے، اپنی جان بچانے کے لیے اور ٹوکنے والے کو خاموش کرنے کے لیے عذر پیش کرنا، یہ منافقین کا مزاج تھا۔ ٹوکنے والے کا احسان سمجھنا، ٹوکنے والے کو اپنا محسن سمجھنا، اور ٹوکنے والے کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ ٹوکنے والا ایسا ہے جیسا کسی کو گڑھے میں گرنے سے بچانے والا۔ چلے جا رہے ہوں اور اچانک آپ کا پیر کسی گہرے گڑھے میں پڑ رہا ہو اور کوئی آپ کو روک لے تو گرنے سے آپ کو بچا لے، تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہوگا؟ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہوگا کہ آپ میرے بڑے محسن ہیں کہ آپ نے میری جان ہلاک ہونے سے بچا لی۔ جی ہاں، سننا دھیان سے بات۔ تو ٹوکنے والا کون ہے؟ محسن ہے۔ جی ہاں، ٹوکنے والا محسن ہے۔ جی ہاں، منافقین جب کو ٹوکا جاتا تھا تو وہ کوئی عذر پیش کرتے تھے، جھوٹا عذر، کہ یہ کام تو ہم اس لیے نہیں کر سکتے، یہ کام تو ہم اس لیے نہیں کر سکتے۔ جی ہاں، تو میں نے عرض کیا کہ ٹوکنے والے کو خاموش کرنے کے لیے آدمی عذر پیش کر دیتا ہے۔ آدمی کیا کرے؟ عذر پیش کرے۔ یہاں یہی ہوا کہ آپ نے کہا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کھانے والے نے یہ کہا کہ میرا دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، میں اس لیے بائیں سے کھا رہا ہوں، میرا دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں، میں اس لیے بائیں سے کھا رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بددعا یہ دی کہ اللہ کرے تیرا یہ ہاتھ کبھی نہ اٹھے۔ آپ کو معلوم تھا اس کا ہاتھ ٹھیک ہے، اس کا ہاتھ ٹھیک ہے، اس نے صرف دائیں ہاتھ سے کھانے سے انکار کرنے کے لیے عذر پیش کیا۔ روایت میں ما منعہ للکبر، یہ تکبر نے کیا کرایا؟ تکبر نے حکم کا انکار کرایا۔ جی ہاں، شیطان کا بھی کبر تھا،
کہ اس نے سجدے سے انکار کرایا، سجدے سے، ہاں کہ اور باقی سارے کام کر لیں گے ہم، آپ اپنے لیے جو چاہیں کرائیں، ہم کرنے کو تیار ہیں، لیکن آپ ان کے لیے ہم سے یہ کرائیں کہ آدم کو سجدہ کرو، یہ ہم نہیں کریں گے۔ سنو، یہ ہم نہیں کریں گے، ہمارے لیے حکم دیجیے، اپنے لیے ہم پورا کریں گے، لیکن ہم اعلیٰ ہیں، یہ ادنا ہے، ہم پرانے ہیں، یہ نئے ہیں، ہم کو سجدہ نہیں کریں گے۔ میں نے 2 مثالیں دی ہیں۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ اس آدمی کا ہاتھ اسی وقت بیکار ہو گیا، کبھی زندگی میں ہاتھ اس کا منہ کی طرف اٹھ نہیں سکا، حالانکہ آدمی سارے قوت کے کام دائیں ہاتھ سے کرتا ہے عام طور سے۔ یمین دائیں کو اسی لیے کہتے ہیں کہ یمین تو اصل قوت کا نام ہے، قوت تو قوت کس میں ہے؟ یہ قوت دائیں ہاتھ میں، دائیں ہاتھ سے یمین اس لیے کہتے ہیں کہ یمین کہتے ہیں قوت کو، یہ قوت دائیں ہاتھ کی ہے۔ کھانا کھانا انسان کی اہم ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے بھی ہاتھ چل ہو گیا، کیونکہ انکار کیا کبر کی وجہ سے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے احکام یوں آتے ہیں، ہم آزما کر دیکھیں گے، ہم آزما کر دیکھیں گے، تو کہیں حکم لاتے ہیں حیثیت کے خلاف، کہیں حکم لاتے ہیں معمول کے خلاف، حکم لاتے ہیں معمول کے خلاف۔ ایک رخ سے نماز ہوتی آ رہی ہے بیت المقدس کی طرف، حکم آ گیا کہ آپ رخ پھیر لیجیے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف، رخ پھیر لیجیے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف۔ تو جیسے حکم آیا صحابہ حکم کے ساتھ ساتھ گھوم گئے، سب حکم آ گیا، حکم آیا ہے۔ کیوں آیا؟ اس لیے نہیں آیا حکم کہ آپ کے علم میں آ جائے، حکم اس لیے آیا ہے کہ آپ کے عمل میں آ جائے۔ احکام جو ہوتے ہیں وہ تعمیل کے لیے ہوتے ہیں، تعلیم کے لیے نہیں ہوتے، صرف احکام کے لیے ہوتے ہیں، تعمیل، احکام تعمیل کے لیے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سارے احکام تعلیم کے لیے ہیں، اس لیے احکام کی تعلیم ہے صرف، وہ ان کو پڑھا دے، وہ ان کو پڑھا دے، وہ ان کو پڑھا دے، وہ ان کو پڑھا دیجیے۔ اور ہمیں صحابہ کی زندگی میں تعمیل ملی ہے کہ حکم آیا ہے عمل کے لیے، حکم آیا ہے عمل کے لیے، جی ہاں۔ اس لیے علم برائے علم نہیں ہے، علم برائے علم نہیں ہے، علم برائے عمل ہے، علم برائے عمل ہے، علم برائے علم نہیں ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان میں سے کون آپ کے ساتھ ہیں، کون آپ کے ساتھ نہیں ہیں، بالکل چھٹائی کے لیے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کون آپ کے ساتھ ہیں، کون آپ کے ساتھ نہیں ہیں، بالکل صاف طور پر۔ دیکھو قرآن میں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، کہ ہم نے قبلے کو بدلا اس لیے ہے تاکہ ہم یہ دیکھیں کون آپ کو اتباع کرتا ہے اور کون آپ کی اتباع سے انکار کرتا ہے۔ ہاں، آزمائش کے لیے۔ تو جیسے حکم آیا صحابہ آپ کے ساتھ ساتھ پھر گئے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف، تحویل قبلہ، ہم نے قبلے کو بدلا، قبلے کو بدلا یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ اپنے معمول پر رہتے ہیں یا اپنے معمول کو حکم پر چھوڑ دیتے ہیں، معمول کو حکم پر چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑ دو معمول، کیونکہ حکم آ گیا، کیا آ گیا؟ حکم آ گیا، معمول چھوڑ دو،
کہ حکم آ گیا، حکم پر معمول کو چھوڑ دیا جائے گا تو ترقی ہوگی. اور یہ کہنا کہ یہ کیوں بدل دیا، کہ یہ تو بیوقوف لوگ کہیں گے. قرآن کہہ رہا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ، کہ ان قریب بے عقل احمق قسم کے لوگ وہ یہ کہیں گے کہ ان کو ان کے قبلے سے کس نے پھیر دیا، کیوں، کیا وجہ ہوئی. اس لیے فرمایا کہ اللہ کے احکام کی وجہ معلوم مت کرو کہ حکم کس وجہ سے ہے، یہ حکم کس وجہ سے ہے نا. حکم کی وجہ معلوم مت کرو، حکم کی وجہ معلوم مت کرو. جی ہاں، اس لیے کہ جو حکم کی وجہ معلوم کرتے ہیں وہ صرف اس لیے معلوم کرتے ہیں کہ آیا یہ حکم ان کی عقل اور ان کی سمجھ اور ان کی صلاحیت کے مطابق ہے یا نہیں. میری بات توجہ سننا بہت. علت کا سوال وہ کرتا ہے کہ یہ حکم کیوں ہے. تو جو علت کا سوال کر رہا سمجھ لو کہ وہ حکم ویسے پورا نہیں کرے گا بلکہ حکم کو اپنی سمجھ کے اعتبار سے پورا کرے گا. کہ اس کا حکم کیوں دے رہے، کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہے. کہ وجہ معلوم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ جو اطاعت کریں گے وہ کسی وجہ سے کریں گے، حکم سے نہیں کریں گے. کہ ہمیں وجہ معلوم نہیں کرنی ہے، ہمیں وجہ معلوم نہیں کرنی کہ اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے اس حکم کی کیا وجہ ہے. جی ہاں، نبی کے کسی حکم میں اور کسی سنت میں وجہ معلوم کرنا یا حکمت معلوم کرنا یا اس کا فائدہ معلوم کرنا، اس کا فائدہ اس کا کیا فائدہ ہے، اس کا کیا فائدہ کہ اس کی گنجائش نہیں ہے. ایک روایت میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عقل کے 99 حصے دیے گئے ہیں. عقل کے 99 حصے دیے گئے ہیں اور ساری دنیا کی مخلوق جس میں سارے سائنسداں، سارے سیاستداں، سارے فقہاء، علماء، سب کے سب، ان سب پر عقل کا ایک حصہ تقسیم ہوا ہے. کون سا حصہ؟ 100واں حصہ سب پر تقسیم ہوا ہے. سب سارے اگلے پچھلے سب کے سب. جی ہاں، آج اللہ کے دین کے دشمنوں کی بنائی ہوئی چیزوں کو مسلمان دیکھ کر کہتا ہے یہ لوگ زیادہ عقل والے ہیں، یہ لوگ زیادہ عقل والے ہیں، ہم وہ چیز نہیں بنا سکے جو انہوں نے بنا دی. جی ہاں، حالانکہ اندازہ کرو کہ ساری مخلوق پر عقل کا ایک حصہ تقسیم ہوا ہے اور 99 حصے عقل کی کس کو ملے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا. ہاں، اگر آپ اپنے محلے کے کلینک کے ڈاکٹر سے بھی یہ پوچھ لینا کہ یہ دوا کیوں دے رہے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے، تو وہ آپ کو پاگل کہے گا. کیا آپ کو اسی کا مطلب ہے؟ آپ کو اسی کا مطلب؟ ہاں، آپ کے محلے کا ایک عام ڈاکٹر، جی ہاں، جس کی استعداد صرف نزلہ زکام کھانسی بخار کی دوا دے دینا ہے، بس اس سے آگے اس کی پہنچ نہیں ہے. ہاں، اس کو یہ بات برداشت نہیں ہے کہ اس سے یہ پوچھا جائے کہ آپ دوا کیوں دے رہے ہیں. جی ہاں، وہ بھی اس کو برداشت نہیں کرتا. وہ یہ کہتا ہے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. جی ہاں، اس کے جہل پر بھی، اس کو اپنے جہل کے باوجود بھی
یہ بات برداشت نہیں ہے کہ آپ اس سے پوچھیں کہ دوا کیوں دے رہے. پھر اللہ کے رسول کے احکام میں بندہ علت اور وجہ معلوم کرے. یہ حکم کیوں دے رہے؟ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ ترقی اس میں ہے، ترقی اس میں ہے، ترقی اس میں ہے، اور سچائی میں آگے بڑھنا، سچائی میں آگے بڑھنا. کہ سچائی میں آگے بڑھنے والے وہ ہوتے ہیں، سچائی میں آگے بڑھنے والے وہ ہوتے ہیں جو بغیر شک کے آگے بڑھتے ہیں. جی ہاں، وہ سچائی میں آگے بڑھ جاتے ہیں. مثال دیتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی سے گھوڑا خریدا، دیہاتی سے گھوڑا خریدا، اور معاملہ ہو گیا، قیمت طے ہو گئی، بات پکی ہو گئی. فرمایا آؤ میں تمہیں گھوڑے کی قیمت دوں. وہ آپ آگے بڑھے اور گھوڑے والا پیچھے آ کے گھوڑا لے کر آپ تیزی سے آگے بڑھے پیسے لانے کے لیے. ادھر لوگ گھوڑے والے سے لوگ ملے، گھوڑا بیچو گے؟ گھوڑا بیچو گے؟ اسے خیال ہوا کہ یہ قیمت زیادہ دے رہے ہیں، تو بات کر لی دوسروں سے اور اپنی بات سے پھر گیا، آواز دے کر کہا کہ محمد آپ گھوڑا خریدیں گے، ان کو بیچ دوں؟ فرمایا میں تو لے چکا ہوں، میں گھوڑا تم سے لے چکا ہوں. فرمایا اس نے کہا نہیں میں نے آپ کو نہیں بیچا. فرمایا میں لے چکا تم سے، میرا تمہارا معاملہ ہو چکا ہے، میں تمہیں پیسے دینے جا رہا ہوں. اس نے کہا نہیں میں نے آپ کو نہیں بیچا. اور پھر اپنی بات سے پھر گیا. جی ہاں سنو، بہت عجیب مثال ہے یہ. ہم تم پر ایسے حالات لائیں گے کہ تمہاری اندر کی سچائی یا جھوٹ کو نکالیں گے باہر، کہ تمہارے دل میں شک ہے کہ تمہارے دل میں یقین ہے. سنو غور سے، اور شک والے محروم ہو جائیں گے، شک والے محروم ہو جائیں گے. جی ہاں. اور تصدیق کرنے والے سچوں میں آگے بڑھ جائیں گے. جی ہاں. دو آدمی خاص طور پر ہیں، ایک اول درجے کے سب سے پہلے اسلام لانے والے ابوبکر صدیق، وہ سچائی میں آگے بڑھ گئے، سچائی میں آگے بڑھ گئے. اور دوسرے حضرت خزیمہ بن ثابت، یہ بھی سچائی میں آگے بڑھ گئے. دھیان سے سننا بات. اس نے کہا گھوڑے والے نے کہ آپ گواہ لائیے. میں نہیں مانوں گا، گواہ لائیے. نہ گواہ تو کوئی نہیں ہے، میں اور آپ، تیسرا کوئی بھی نہیں تھا. انہوں نے کہا نہیں، آپ گواہ لائیں گے تو میں بات سنوں گا، ورنہ میں نہیں دوں گا، میں نہیں مانتا. گواہ لائیے جو گواہی دے. تو آپ میں گواہ تو کوئی ہے نہیں. یہ وہاں سے گزر رہے تھے خزیمہ، انہوں نے دیکھا کہ دیہاتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گواہ کا سوال کر رہا ہے، گواہ لائیے. پھر آگے بڑھ کر کہا میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا اس سے خرید لیا. میں گواہی دیتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ کو پکڑا. فرمایا خزیمہ تم نے گواہی کیسے دی جب تم موقع پر موجود نہیں تھے؟ یہ سوال بطور امتحان کے، یہ سوال بطور امتحان، سخت امتحان ہے.
اگر ہمارے پوچھنے پر یہ کہہ دو کہ جی مجھے تو معلوم نہیں، میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا تھا. سنو غور سے کہ یہ کفر کے لیے کافی ہے کہ تم نبی کی بات میں شک کر رہے ہو. اور اگر یہ کہیں کہ ہاں میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا اس سے خرید لیا تھا، میرا سننا میرا دیکھنا آپ کے کہنے کے بعد میرے سننے دیکھنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جب آپ نے فرما دیا موقع پر تھا یا نہیں تھا؟ میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا اسے خرید لیا تھا. مایا خزیمہ تم نے کیسے گواہی دی؟ تم نے گواہی کیسے دی؟ یہ تو موقع پر موجود نہیں تھے. عرض کیا کہ آپ نے ہمیں جنت کی خبریں دی، جہنم کی خبریں دی، عرش و کرسی کی، اللہ کے وجود کی خبریں دی ہیں آپ نے ہمیں. ہم نے سب کو یقینی مانا آپ کے کہنے پر. ہم تو کچھ بھی نہیں دیکھا، ہم تو کہیں بھی نہیں تھے آپ کے ساتھ، ہم تو کہیں بھی آپ کے ساتھ نہیں تھے. تو جو ذات اتنی بڑی چیزوں کے بارے میں جھوٹ نہ کہے وہ گھوڑے کے بارے میں کیا جھوٹ کہے گی؟ ہمیں یقین ہے کہ آپ نے گھوڑا اس سے خرید لیا تھا. تو مجھے تو واقعے سے سمجھانا تھا جی ہاں کہ سچا بننے کے لیے، کیا بننے کے لیے؟ سچا بننے کے لیے، سچوں میں شامل ہونے کے لیے، سچوں میں شامل ہونے کے لیے یہ شرط ہے. آپ نے فرمایا آج کے بعد خزیمہ جس بات کے بارے میں گواہی دیں ان کی گواہی تنہا کی 2 کے برابر مانی جائے. سچائی میں، جی ہاں سچائی میں ڈبل، گواہی دینے میں ڈبل. جی ہاں اکیلے 2 کے برابر. 2 اعتدال، 2 عدل کے مسلمان ایمان والے سچ بولنے والے اگر 2 ہوں تو ان کے مقابلے میں خزیمہ اکیلے کافی ہیں. خزیمہ اکیلے کافی ہیں 2 کے مقابلے میں. میں نے ایک بات کہی ہے شروع سے جو کہہ رہا ہوں کہ ترقی اس میں ہے، ترقی اس میں ہے کہ تم بات قبول کر لو. ترقی اس میں ہے کہ بات کو قبول کر لو. اور محرومی کہ محرومی اس میں ہے کہ انکار کر دو. ٹھہراؤ نہیں ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے کہ محرومی اس میں ہے کہ تم انکار کر دو اور ترقی اس میں ہے کہ تم بات کو قبول کر لو. تو ترقی ہو گئی سچائی میں، سچائی میں ترقی. حضرت خزیمہ یوں تو سارے صحابہ سچے ہیں، تمام صحابہ سچے ہیں، مگر ہم نے خزیمہ کو سچائی میں آزمایا تھا. یہ کہہ کر تم نے گواہی کیسے دے دی کہ تم موقع پر موجود نہیں تھے؟ تو نے جواب دیا کہ ہم نے تو غیب کی تمام چیزوں کو آپ کے کہنے پر قبول کیا ہے. یہ بھی بات ہماری نظر سے غائب ہے، ہم موجود نہیں تھے، مگر ہم یقین کرتے ہیں کہ آپ سچے ہیں. ہم گواہی دیں گے، ہم ایسے گواہی دیں گے جیسے موقع پر موجود ہوں. تو یہ سوال آپ کا بطور امتحان کے تھا. تو میں نے عرض کیا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں کام کرنے والوں کو، اللہ آزماتے ہیں کام کرنے والوں کو. یہ آزمائش ہے، یہ آزمائش ہے. کبھی ہم حکم لائیں گے حیثیت کے خلاف، کبھی حکم لائیں گے معمول کے خلاف، کبھی حکم لائیں گے اچھے جذبے کے خلاف، اطاعت دیکھنے کے لیے کہ ان میں اطاعت کتنی ہے. حدیبیہ میں حکم آیا یہاں جذبہ عمرہ کرنے کا، حکم آیا واپس جانے کا، حکم آیا واپس جانے کا. یہ نہیں کہ ہمارا حکم ہے کہ تم عمرہ کرو، مقابلہ کرو، نہیں، تمہارا جذبہ عمرہ کرنے کا ہے، ہمارا حکم عمرہ چھوڑنے کا ہے. سنو عجیب بات ہے، تمہارا جذبہ عمرہ کرنے کا، ہمارا حکم عمرہ
چھوڑنے کا، ہمارا حکم عمرہ چھوڑنے کا، تمہارا حکم تمہارا جذبہ عمرہ کرنے کا، ہمارا حکم عمرہ چھوڑنے کا، چلو واپس۔ ہاں ہم آزمائیں گے تمہیں اس میں آزمائیں گے کہ تمہارا کتنا دل دکھے گا اور تمہیں کتنا بھاری پڑے گا اس وقت دب کے صلح کرنا، مشرکین کے شرائط کو قبول کرنا، عمرہ چھوڑ کے واپس جانا، کتنا بھاری پڑے گا۔ یاد رکھو کہ حرام کے چھوڑنے سے زیادہ بھاری پڑتا ہے دب کر صلح کرنا۔ زنا مت کرو، شراب نہ پیو، چوری نہ کرو، غیبت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، سود نہ کھاؤ، یہ سارے حرام ہیں، ان کا چھوڑنا آسان ہے، ان کا چھوڑنا پھر آسان ہے۔ سنو کچھ میں کچھ ضروری بات کر رہا ہوں، ان کا چھوڑنا پھر آسان ہے، کیونکہ انسان جانتا ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں اور ان کے نقصانات ہیں، ان کے نقصانات ہیں، یہ غلط ہیں۔ عمرہ عبادت ہے، بیت اللہ کی زیارت ہے، اور کہیں عمرہ دنیا میں ہو نہیں سکتا سوائے بیت اللہ کے۔ ہاں جذبہ بہت اچھا ہے، مدت سے تمنا ہے کبھی جا کے بیت اللہ کو دیکھیں۔ جی ہاں، اللہ کے لیے وطن چھوڑ کر گئے تھے، وطن کی واپسی ہے۔ سنو غور سے، حکم کیا آیا کہ واپس جاؤ، حکم کیا آیا واپس جاؤ۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں تم نے اب تک جتنی عبادت کی ہے، اب تک جتنی اطاعت کی ہے، اب تک جتنی بات مانی ہے، اس اگلی بات کے ماننے کی استعداد کتنی پیدا ہوئی ہے؟ عجیب بات ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر اڑے ہوئے تھے کہ ہمیں عمرہ کرنا چاہیے، تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دن اپنی رائے پر اڑنے کی وجہ سے پوری زندگی اعمال صدقات کیے کہ اللہ میرا اس دن کا گناہ معاف کر دے، میں عمرہ کرنے پر کیوں اڑ گیا؟ بولو جی ہاں، میرا گناہ، اللہ میرا گناہ معاف کر دے، میں عمرہ کرنے پر کیوں اڑ گیا تھا جب اللہ کے رسول کا حکم یہ تھا کہ واپس چلو۔ ہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چنانچہ اصولی بات یہ ہے کہ جو رائے دے کر اڑ گیا، اپنی رائے دے کر اڑ جائے گا کہ وہ تو محروم ہو جائے گا، اور جو رائے دے کر ڈر جائے گا وہ مقبول ہو جائے گا۔ رائے دے کر اڑ گیا، رائے دے کر اڑ گیا، سنو، غلطی کر کے اڑ گیا، وہ شیطان ہے، وہ شیطان ہے، غلطی کر کے وہ اڑ گیا، غلطی کر کے، جی ہاں، تو محروم ہو گیا۔ اور آدم علیہ السلام غلطی ان سے بھی ہوئی مگر وہ غلطی کر کے ڈر گئے، غلطی کر کے ڈر گئے، جی ہاں، وہ غلطی کر کے اڑ گیا، یہ غلطی کر کے ڈر گئے۔ جو ڈر جائے غلطی کر کے کہ ہم اس کو واپس لے آئیں گے، سنو، تو غلطی کر کے ڈرنے والے ہوں گے کہ ہاں ہم تو غلطی ہو گئی، کہ ہم ان کو واپس لائیں گے جنت میں، آدم واپس جائیں گے، اور جتنے بھی ان کے ساتھ ڈرنے والے ہیں سب ان کے ساتھ جنت میں واپس جائیں گے، کہ اپنی اولاد میں سے ان کو ساتھ لے لو جو آپ کے ساتھ ڈرنے والے ہیں۔ جی ہاں، ہاں، ڈرنے والوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے دو باغ ہیں جنت کے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جسے ڈر ہے اللہ کے حاضری کا، اس کے لیے جنت کے دو باغ، ہاں، کہ داخلہ ان کے لیے ہے، داخلہ ان کے لیے ہے جو غلطی کر کے ڈر جائیں، کہ شیطان کے لیے کبھی داخلہ نہیں ہے، تو غلطی کر کے اڑ گیا، سنو، غلطی کر کے اڑ گیا یا غلطی کر کے ڈر گئے۔ تو میں ساری بات یہ سمجھانے کے لیے عرض کی ہے
کہ اللہ کی طرف سے جو احکام آئیں گے وہ احکام آئیں گے حالات کے، ماحول کے، طبیعت کے، معمول کے، حیثیت کے خلاف. تو ترقی کے لیے ہے مبشر الصابرین کہ حکم پر جمنے والوں کے لیے ترقی کی خوشخبری ہے. کیا ہے کہ ترقی ان کے لیے، ترقی ان کے لیے، یہ تقوی کے ساتھ جمنے والے ہیں ان کے لیے ترقی ہے. جو انکار کر دیں حکم سے وہ ان کے لیے محرومی ہے، ان کے لیے محرومی ہے جو حکم سے انکار کر دیں. اس لیے فرمایا کہ ہر موقع پر یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سے اس وقت کیا چاہتے ہیں، اللہ ہم سے اس وقت کیا چاہتے ہیں. یہ صبر کہتے ہی اس کو ہیں کہ آدمی حکم پر جمے حالات کے مقابلے میں. اس لیے قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ صبر اور تقوی ایک ساتھ ملیں گے، صبر اور تقوی ایک ساتھ، صبر اور تقوی ایک ساتھ ملیں گے. جہاں بھی دیکھو گے صبر اور تقوی ساتھ ملیں گے، کیونکہ صبر کسی کام کا نہیں تقوی کے بغیر، صبر کسی کام کا نہیں ہے تقوی کے بغیر. کہ آدمی کے اندر تقوی سے ہی صبر پیدا ہوتا ہے. تقوی اور صبر یہ لازم ہے ایک دوسرے کے ساتھ. سارا قصہ یوسف علیہ السلام کا صبر اور تقوی پر آ کر ختم ہوا ہے. انہ من یتقی ویصبر، کہ جو آدمی تقوی اختیار کرے گا صبر کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اس کو ضائع نہیں کریں گے، اللہ اس کو ضائع نہیں کریں گے. من یتقی ویصبر. لیکن لوگ صبر کرتے ہیں، لوگ صبر کرتے ہیں تقوی کے بغیر، صبر کرتے ہیں لوگ تقوی کے بغیر. وہ کہتے ہیں کہ برداشت کرو حالات، اور اس برداشت کرنے سے کشادگی کا اور حالات کے ٹھیک ہونے کا انتظار کرو. ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالی کی طرف سے صبر پر کشادگی کی کا وعدہ تقوی کے ساتھ ہے. اس کے ساتھ ہے تقوی کے ساتھ. یوسف علیہ السلام کے واقعے میں دو چیزیں خاص ہیں، ایک صبر ہے، ایک تقوی ہے. بھائیوں کے مقابلے میں صبر، اور زلیخا کے مقابلے میں تقوی اختیار کیا. یہ کہیں گے اگر تم صبر کرتے ہوئے گناہ میں مبتلا ہو گئے، گناہ میں مبتلا ہو گئے، اگر صبر کرتے ہوئے گناہ میں مبتلا ہو گئے تو تمہارے صبر کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا. انہیں فرمایا کہ نیک انجام صرف تقوی والوں کے لیے ہے. والعاقبۃ للمتقین. اس لیے فرمایا کہ اس راستے میں جو ناگواری آئے، اس راستے میں جو ناگواری آئے اس ناگواری کو صحابہ کی ناگواریوں میں تلاش کرو. ناگواری کو صحابہ کی ناگواریوں میں تلاش کرو. جو لوگ یہ نہیں کرتے ان کے قدم نہیں جمتے. ہاں، وہ شکایت کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ شکایت کرتے ہیں. جی ہاں، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. جی ہاں، وہ شکایت کرتے ہیں کیونکہ ان کے سامنے پچھلوں کے حالات نہیں ہیں. اس لیے ایک اصول بتلایا کہ جب تمہیں اس راستے میں تکالیف آئیں تو ان تکالیف کو انبیاء کی تکالیف میں تلاش کرو. کس نبی کو کہاں پیش آئی، کس صحابی کو یہ بات کہاں پیش آئی. کیونکہ یہ بات حق ہے کہ اس کام کے کرنے والوں کو وہ سب کچھ پیش آنا ہے جو صحابہ کو پیش آ چکا. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ نے فرمایا ہے کہ جو آپ کو کہا جا رہا ہے وہ پہلے نبیوں کو کہا جا چکا. ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك.
اس لیے اس کام میں چلنے والوں پر سب سے پہلے تہمتیں لگیں گی. کیا لگیں گی؟ تہمتیں. جی ہاں، یہ تہمتیں لگیں گی. تہمت اس لیے لگائی جاتی ہے تاکہ اپنے کام کے قابل نہ رہیں اور عوام ان کی بات کو قبول نہ کریں. سنو غور سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ آپ ان کی تہمتوں سے اور ان کی طرف سے آنے والے الزامات سے آپ شک میں نہ پڑیں. آپ شک میں نہ پڑیں. اس لیے کہ جب نبیوں کو جھٹلایا جاتا ہے اور وہ صبر کرتے رہتے ہیں تو یہ کہ جب ان کے صبر کی انتہا ہوتی ہے تب مدد کی ابتدا ہوتی ہے. ہاں، لوگ تھوڑا سا صبر کر کے چاہتے ہیں کہ مدد کیوں نہیں آئی، حالانکہ صبر کی انتہا پر مدد کی ابتدا ہے. سنو غور سے. صبر کی انتہا پر مدد کی ابتدا ہے. جیسے علاج کی انتہا پر شفا کی ابتدا ہوتی ہے. ڈاکٹر پہلا سوال کرتا ہے آپ نے دوا پوری کھائی؟ کتنے دن کھائی؟ جی ہاں. وہ کچھ نہیں، 15 دن کا علاج تھا اور درمیان میں ناغہ ہوتا رہا. جی ہاں. سنو غور سے. ایک کورس ہے دوا کا، ایک دوا کا کورس بہت معمولی چیز ہے. ایک دوا کا کورس ہے، اس کے ایام ہیں متعین، وہ پورا نہیں کیا تو شفا کی ابتدا بھی نہیں ہوگی. سنو غور سے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. اسی طرح یہ کہیں کہ اگر صبر کی انتہا ہو گئی تو شفا کی، تو پھر اللہ کی طرف سے مدد کی ابتدا ہوگی. حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجی من نشاء. کہ جب یہ صبر کرنے میں اس حد کو پہنچ جائیں گے جو ہمیں مطلوب ہے. بہت توجہ سے بات سننا. جب یہ صبر کرتے اس حد کو پہنچ جائیں گے جو حد ہمیں مطلوب ہے تو ہماری مدد آ جائے گی ان پر. ہماری مدد جب آئے گی جب ہم دیکھ لیں کہ انہیں صبر میں، اے بھائی سو رہے ہلا دو بھائی، ہم یہ دیکھ لیں کہ انہیں صبر میں انتہا کر دی. صبر میں بہت مزے کی بات ہے. اب جب ہم یہ دیکھ لیں گے کہ انہیں صبر میں انتہا کر دی، اور میں تو آپ کو سچی یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کو کس بندے سے کتنا صبر مطلوب ہے اس کی کسی بندے کو خبر نہیں ہے. کسی بندے کو اس کی خبر نہیں ہے. سنو غور سے. اس کی کسی کو خبر نہیں ہے کہ کب تک صبر کریں. وہ تو ہر مریض کا علاج ڈاکٹر کے یہاں مختلف ہے. آپ کا علاج 6 مہینے کا ہے، آپ کا علاج سال بھر کا ہے. جی ہاں، آپ کا علاج 6 مہینے کا، آپ کا علاج 5 سال کا ہے. جی ہاں ڈاکٹر، یہ بیماری ہے، اس کا علاج 5 سال چلے گا. مریض دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کے علاج کی مدت ختم نہیں ہوتی. جی ہاں، اب دیکھیے علاج کے طریقے، 5 سال کا علاج، 4 سال کا علاج، مسلسل. ایک دن دوا ناغہ نہیں ہو سکتی. تو کوئی مریض کہہ سکتا ہے ڈاکٹر سے کہ نہیں 5 سال کے نہیں، میں تو 1 سال کروں گا بس، کہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ معالج ہے، وہ تمہارا معالج ہے، وہ طے کرے گا. بالکل یہی بات ہے. اللہ تعالیٰ کس بندے سے کتنی قربانیاں مطلوب ہیں اس کو بندے نہیں جانتے.
اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو صبر کی مدت بتلائی ہے قیامت میں ملاقات. کب؟ قیامت میں وہاں ملیں گے حوض کوثر پر. جی ہاں، لوگ اس امید پر بیچارے سال گزار دیتے ہیں کہ اگلے سال میں کچھ ہو جائے گا، اگلے سال میں کچھ ہو جائے گا. جی پبلک بیچاری حکومت کو صبر کرے کہ ایک سال کی بات ہے، الیکشن ہوں گے، حالات بدلیں گے. جی ہاں، یہی بات ہے. کیا کرتے ہیں؟ انتظار کہ حکام بدلیں گے، حالات بدلیں گے. انتظار میں، اسی انتظار میں یہ مدت پوری ہوتی ہے تو اللہ تعالی حدیث میں ہے کہ اس سے بدتر، اس سے زیادہ بدتر حاکم ان پر مسلط کیا جاتا ہے. یہ کیا ہوا کہ 4 سال 6 سال صبر کیا، اس کے بعد اس سے بدتر حاکم آ گیا. پھر اس کو صبر کر لیں گے کہ ان کے صبر کی مدت قبر تک بھی ختم نہیں ہوگی. جی ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر غفاری سے کہ ابو ذر یہ بتاؤ تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہیں مدینے والے نکالیں گے؟ کہ جی میں صبر کروں گا، پھر شام چلا جاؤں گا، ملک شام والے نکالیں گے، پھر کیا کرو گے؟ کہ پھر صبر کروں گا، پھر مدینے آ جاؤں گا. فرمایا مدینے والے تمہیں دوبارہ نکالیں گے مدینے سے، پھر کیا کرو گے؟ تو کہنے لگے کہ پھر میں مقابلہ کروں گا ذمہ داروں کا، کروں گا. نہ ایسا مت کرنا، ایسا مت کرنا کہ ذمہ دار تمہیں جہاں چلائیں وہاں چلتے رہنا، اور جہاں ساتھ لے جائیں وہاں ان کا ساتھ مت چھوڑنا. ذمہ دار کے ساتھ مت چھوڑنا. یہ نہ کریں ان سے ہماری بنتی نہیں ہے، نہیں ایسا مت کرنا. اور تم اسی طرح چلتے رہنا یہاں تک کہ ہم سے آ کر حوض کوثر پر مل لینا، قیامت میں ملاقات ہوگی. اسی حالت پر آپ ان صحابہ کو صبر کی مدت نہیں بتائی، صبر کی مدت نہیں بتائی. جی بلکہ قرآن نے تاکید سے کہا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہیں موت آوے اطاعت کی حالت میں، موت آوے اطاعت کی حالت میں. جی ہاں، موت آوے اطاعت کی حالت میں. جی ہاں، یہ اصل مطلب یہ ہے اس کا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہیں موت آوے اطاعت کی حالت میں. پوچھا گیا حضرت سے کہ استقامت کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ استقامت تو یہ ہے کہ کام کرتے کرتے مر جاوے، کام میں مر جائے، یہ استقامت ہے. جی ہاں، کام سے بیٹھ کر نہ مرے بلکہ کام میں مرے، یہ استقامت ہے. جیسے ہم نے عرض کیا کہ ناگواریاں تو آئیں گی، ناگواریاں آئیں گی، کہ ان ناگواریوں کو تلاش کرو صحابہ کی ناگواریوں میں، اس سے استقامت پیدا ہوگی، اس سے استقامت پیدا ہوگی کہ ناگواریوں کو صحابہ کی ناگواریوں میں تلاش کرو. یہ بات کس کو کہاں پیش آئی؟ یہ بات کس کو کہاں پیش آئی؟ اس لیے فرمایا کہ اس راستے کی ناگواریاں کام کرنے والوں کو پیش آئیں گی، کیونکہ راستہ وہی ہے، راستہ وہی ہے، راستہ وہی ہے کہ شکایت نہ کرو بلکہ شکر کرو. کیا کرو؟ شکر کرو. جی ہاں، اس راستے کی ناگواریاں شکر کے قابل ہیں، شکایت کے قابل نہیں ہے. شکایت تو اس چیز کی جاتی ہے جس چیز کو آدمی اپنے پاس اپنے سے ہٹانا چاہتا ہے، اپنے سے ہٹانا چاہتا ہے، اسی کی شکایت کرتا ہے. سردی کی شکایت ہے سردی سے بچنے کے لیے، گرمی کی شکایت ہے گرمی سے بچنے کے لیے، دشمن کی شکایت ہے دشمن سے بچنے کے لیے. کہ شکایت تو بچنے والا کرتا ہے نا، شکایت کرتا ہے
بچنے والا کہ میں اس سے بچنا چاہتا ہوں، اس لیے شکایت کر رہا ہوں. مظلوم شکایت کرتا ہے ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے، یہی بات ہے نا. میری بات توجہ سننا کہ مظلوم شکایت کرتا ہے ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے. حالانکہ اس راستے کی تکالیف تو صحابہ کرام اللہ سے مانگا کرتے تھے، اللہ سے مانگا کرتے تھے کہ تم شاید اس طرح کیا مانگو گے جس طرح صحابہ اس راستے کی بیماری مانگتے تھے. ابی بن کعب کو پتہ چلا، حدیث سنی کہ اللہ کے راستے کے ایک دن کے بخار سے بندہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا اس کی ماں نے اس کو آج ہی پیدا کیا ہو. اللہ کے راستے کا ایک دن کا بخار، اللہ کے راستے کا ایک دن کا بخار اس کو گناہوں سے ایسا پاک کر دیتا ہے کہ جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہو. کی ماں نے اس کو آج جنا ہے، ایسا پاک گناہوں سے. جب یہ حدیث سنی تو دعا کی اللہ سے، اے اللہ مجھے تو اسی وقت میری اس جگہ سے ہلنے سے پہلے، اس جگہ سے ہلنے سے پہلے تو مجھے ایسا بخار دے جو بخار موت تک مجھ سے کبھی جدا نہ ہو. موت تک مجھ سے کبھی جدا نہ ہو، ہمیشہ مجھے رہے. جب تک میں حیات رہوں یہ بخار میرے ساتھ رہے، مگر یہ بخار ایسا ہونا چاہیے جو مجھے عمرے سے اور عبادت سے اور تیرے دین کی محنت سے نہ روکے. ایسا بخار ہونا چاہیے. تو روایت میں ہے کہ ابھی وہاں سے ہلے نہیں تھے اپنی جگہ سے کہ بخار چڑھ گیا. جو اسے مسافہ کرتا کہتا تھا کہ تمہیں بخار ہے، جسے ملنے والے ان سے کاغذ دے گا کہ آپ کو بخار ہے. مگر اللہ سے بخار مانگا اور بخار بھی ایسا مانگا کہ جو مجھے دعوت عبادت سے نہ روکے. ایسا بخار چاہیے. ہاں، ان کا احتساب اس طرح بڑا ہوا تھا کہ وہ اس راستے کی تکلیف کو ایسے مانگتے تھے جیسا ہمارے زمانے میں کوئی بیمار صحت مانگتا ہو. احتساب بڑا ہوا، احتساب بڑا ہوا تھا، اجر کی امید. تو میں نے عرض کیا کہ شکایت تو وہ کرے گا جو اپنے کو بچانا چاہے گا، جو اپنے کو بچانا چاہے گا. جو کھپانا چاہے گا وہ شکایت نہیں کرے گا. جو اپنے آپ کو کھپانا چاہے گا وہ شکایت نہیں کرے گا. تو شکایت اس لیے فرمایا کہ اس راستے میں ناگواریاں پیش آئیں گی. راستے میں ناگواریاں پیش آئیں گی. جو ترقی چاہے وہ ناگواری برداشت کرے. جو ترقی چاہے ناگواری برداشت کرے، وہ ترقی کرے گا. جو ناگواری سے انکار کر دے گا کہ وہ اس کے لیے ترقی نہیں ہے، اس کے لیے ترقی نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ اس راستے میں آگے بڑھنے کے لیے دو بنیادی چیزیں ہیں. ایک چیز تو صبر ہے اس راستے میں آگے بڑھنے کے لیے، ایک تو صبر ہے جی. اور دوسری بات بہت ضروری کہ اس کام میں آگے بڑھنے کے لیے دوسروں کا تعاون کرنا ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کا تعاون کرتے ہیں جو اس کے بندوں کے لیے معاون ہوتا ہے. سننا دھیان سے بات کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کرتے ہیں جو اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے. یہ تو دنیا کے کاموں کے لیے فرما دیا، اس کے لیے دنیاوی کاموں کے لیے.
اللہ اپنے بندے کی مدد کرتے ہیں. وہ کس بندے کی؟ جو اللہ کی، جو اپنے بھائی کے تعاون میں ہو، جو اپنے بھائی کی مدد کرے. کیا مدد؟ دیکھو تو صحیح کیسی آسان بات ہے کہ اگر تم کسی دنیاوی کام میں، حلال کام میں اپنے بھائی کی مدد کر رہے ہو تو اللہ رب العزت تمہاری مدد میں ہے. روایت میں ہے، صحیح حدیث ہے. سوچنے کی بات ہے کہ جب دنیاوی کام میں اپنے بھائی کی مدد کرنے والے کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے تو جو دین کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے ان کے ساتھ اللہ کی کیا مدد ہوگی؟ اللہ کی کیا مدد ہوگی؟ جو دین کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کریں. یہ ایسا کام ہے کہ اس کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو. اس کا حکم ہے تعاون علی البر والتقوی، کہ نیکی کے تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو. کیونکہ اجتماعی کام ہے کہ اجتماعی کام ایک دوسرے کے تعاون سے ہوتے ہیں اور دنیا کے کام ایک دوسرے کے مقابلے سے ہوتے ہیں. یہ تین دنیا کے کاموں کا فرق ہے. آپ ساری دنیا کے کام دیکھ لو، ملک کا ملک سے مقابلہ، عوام کا حکومت کا مقابلہ، تاجر کا تاجر سے مقابلہ. دنیا کے کام آپس کے تقابل سے ترقی کرتے ہیں اور دین کے کام آپس کے تعاون سے ترقی کرتے ہیں. فرق ہے، یہ فرق ہے بہت بڑا کہ دنیا کے کام آپس کے مقابلے سے ترقی کرتے ہیں اور دین کے کام ایک دوسرے کے تعاون سے ترقی کرتے ہیں. کہ دین کے کام ایک دوسرے کا تعاون کرو، کہ دین کے کام تعاون سے ترقی کریں گے. دنیا کو اللہ ختم کرنے والے ہیں. اس کی ترقی تقابل میں ہے، اس کی ترقی ہے. اس کا جو ہے ہلاکت کی طرف جانا، یہ اس کی ترقی ہے دنیا کی. جی ہاں. اور دین کی ترقی یہ ہے کہ دین جائے صحابہ کی زندگی کی طرف. یہ دین کی ترقی ہے. دین کی ترقی پیچھے ہٹنے میں ہے، دنیا کی ترقی آگے بڑھنے میں ہے. یہ اصول ہے. یہ اس لیے دین کی ترقی وہ آپس کے تعاون کی وجہ سے، اور دنیا کی ہلاکت آپس کے مقابلے کی وجہ سے. دنیا ہلاکت کی طرف جائے گی آپس کے مقابلے سے، اور دین کی ترقی کی طرف جائے گا آپس کے تعاون سے. اس لیے فرمایا کہ دین کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، اس سے اجتماعیت پیدا ہوگی. کہ دین کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، اس سے اجتماعیت پیدا ہوگی. اس سے کیا ہوگا؟ اجتماعیت پیدا ہوگی. ایک دوسرے کا دین کے کام میں تعاون کرو. لیکن اس تعاون میں سب سے بڑی رکاوٹ حسد بنتا ہے. لوگ حسد کی وجہ سے ایک دوسرے کا تعاون نہیں کرتے. حسد یہ ایک بیماری ہے اندر، یہ تعاون کرنے سے روک دیتی ہے. میں مثال دیا کرتا ہوں. کہ ایک دکان والے کو سامنے کی دکان والے سے حسد ہے. کیا ہے؟ حسد. کیا ہے؟ اس دکاندار کو سامنے کی دکان والے سے حسد ہے. ایک آدمی آیا اس کی دکان پر، ایک گولی 5 روپے کی 2 روپے کی لینے کے لیے. اس کا مریض پریشان ہے، اس کی سخت ضرورت ہے. میری بات دھیان سے سننا. اسے معلوم ہے دکاندار کو کہ میری دکان میری دوا نہیں ہے، سامنے کی دکان پر ہے. سامنے کی دکان پر دوا ہے.
میری دکان پر نہیں ہے. تو صرف حسد کی وجہ سے یہ اس گاہک سے یہ نہیں کہے گا کہ یہ دوا آپ سامنے کی دکان سے لے لیجیے. دوا میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت. یہ دوا آپ سامنے کی دکان سے لے لیجیے، کیونکہ اس دکاندار سے اس کو حسد ہے. میں اس کے 2 روپے کا فائدہ کیوں کرواؤں؟ 2 روپے کا فائدہ کہ 2 روپے کا فائدہ کرانے کی وجہ سے وہ اس مریض کا نقصان کرا دے گا جس کے لیے دوا لینے آیا ہے. سوچو بات، غور کرو کہ جب دنیا کے معاملے میں اس حسد نے 2 روپے کے نفع کی وجہ سے اس کو روک دیا کہ یہ مت بتانا کہ اس دکان پر ہی دوا ملتی ہے، سامنے کسے معلوم ہے سامنے اس دکان میں دوا ہے، وہاں سے لے لو. یعنی میں کیوں بتلاؤں؟ میں اس کا فائدہ کیوں کرواؤں؟ ہاں جی ہاں. سوچو اس حقیر دنیا کے لیے حسد کرنے کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان اس کو ہو سکتا ہے. تو جو لوگ دین کے کاموں میں ایک دوسرے سے حسد کریں گے، اس سے امت کے کلمہ نماز کا کتنا نقصان ہوگا. میں نے خوب غور کیا. مسجد کا کام کرنے والے آپس میں جھگڑ بیٹھے نا، اس کی بہت بنیادی وجہ حسد ہے. بنیادی وجہ بالکل پکی بات، اس کی بنیادی وجہ حسد. ساری وجوہات بعض کی ہیں، سب سے بنیادی جڑ اختلافات کی وہ حسد ہے. جی اصل بات یہ ہے کہ حسد ایک دوسرے کا تعاون کرنے سے روک دیتا ہے. ہم اس کے ساتھ نہیں لیں گے. کیوں؟ حسد ہے اندر. حسد نے بعض مشرکین کو اسلام کو سمجھنے اور آپ کی نبوت کو یقینی طور پر جاننے کے باوجود اسلام سے محروم کر دیا. حسد نے اسلام نہیں لائیں گے اس وجہ سے حسد کی وجہ. حسد حالانکہ یہ دین کی خدمات یہ اللہ تعالی کی طرف سے تقسیم ہوتی ہیں. یہ تقسیم اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اس میں کسی بندے کو کوئی کسی کو دخل نہیں ہے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ تعالی بندوں میں سے خود چنتے ہیں اپنے کام کے لیے اس کو چاہتے ہیں. یہ اللہ یصطفی، اللہ چنتے ہیں، بندے نہیں چنتے. بندے نہیں چنتے. جی اللہ چنتے ہیں. عجیب بات ہے. اللہ چنتے ہیں کہ جب اللہ چنتے ہیں تو تمہارے حسد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے چناؤ سے اختلاف کر رہے ہو. میں یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ کے انتخاب سے اختلاف کر رہے. سنو غور سے. حاسد کی نیکیاں اس لیے برباد ہو جاتی ہیں کہ وہ اللہ کی تقسیم سے اختلاف کر رہا ہے. اے اللہ تو نے فلاں کو یہ چیز کیوں دی ہے؟ ہاں یہ حسد کا خلاصہ یہ ہے، اللہ کی تقسیم سے اختلاف کرنا. حسد کا خلاصہ ہے اللہ کی تقسیم سے اختلاف کرنا. اتنے فلاں کو یہ چیز کیوں دی ہے؟ ہاں تو پھر اللہ تعالی کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے کہ حسد کرنے والے کو اللہ تعالی نکال کے بات کر دیتے ہیں. ہاں سنو غور سے. اکیلا ہو جاتا ہے. اکیلا حسد کرنے والا اکیلا ہو جاتا ہے. ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ پہلے حسد ہوگا پھر نفرت ہوگی. لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. عجیب حدیث کا انداز ہے
کہ پہلے حسد ہوگا, حسد کی وجہ سے نفرتیں ہوں گی, خیر ان کے رخ پلٹ جائیں گے ایک دوسرے سے. جی ہاں, یہ کیا کریں گے, ایک دوسرے رخ پھیر لیں گے, ہم آپ کے ساتھ نہیں, ہم آپ کے ساتھ نہیں. کہ پہلے حسد نہ کرو, حسد نہیں کرو گے تو نفرتیں نہیں ہوں گی, نفرتیں نہیں ہوں گی تو پھر تمہارے ایک دوسرے سے رخ پلٹیں گے نہیں. جی ہاں, ولا تدابروا, آگے یہ فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا. ریکنسٹرکشن آف امہ ڈیلی مرکز. آگے ہے پوری حدیث پڑھتے چلے جاؤ کہ مومن کو چاہیے کہ مومن کی مدد کرے, اس کو دوسروں کے حوالے نہ ہونے دے. جی ہاں, یہ تو صحابہ کی ایک بڑی صفت یہ تھی کہ ان کی آپس کی اجتماعیت اور تعاون کا سب سے بنیادی سبب یہ تھا کہ وہ آگے بڑھنے والوں کا تعاون کرتے تھے. آگے بڑھ رہا ہے کوئی آگے بڑھے تھے, اس کو تعاون کرو کہ بھئی یہ تو خیر کا کام کر رہے ہیں, چلو ان کا تعاون کرو. میں شروع کر رہا ہوں کہ تکبر آدمی کو تعاون نہیں کرنے دے گا اور ساتھ نہیں رہنے دے گا. جی ہاں, تکبر تعاون نہیں کرنے دے گا. سنو, صحابہ کرام نے کی تواضع کی وجہ سے ان میں اجتماعیت تھی, اور اس تواضع کی وجہ سے وہ اپنے چھوٹوں سے بھی فائدہ لیتے تھے, چھوٹوں سے فائدہ اٹھاتے تھے. ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما طواف کر کے نکلے بیت اللہ کا, بیت اللہ سے طواف کر کے نکلے. اتنے میں دیکھا کہ ایک آدمی اپنی ماں کو پیٹھ پر لے کر طواف کرنے کے لیے آ رہا ہے. عام آدمی, کوئی عام آدمی اپنی ماں کو پیٹھ پر لے کر طواف کرنے کے لیے آ رہا ہے. یہ دونوں واپس آئے, دونوں واپس. ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما, لو کان بعد نبی لکان عمر, اور ابو بکر تو وہ ہیں, جی ہاں, کہ عمر اور آل عمر کی پوری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کی ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جی ہاں, ان کا مقام یہ ہے. دونوں کہنے لگے کہ یہ اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہے, اس وقت ماں کو طواف کرانے کی وجہ سے اللہ کی رحمت خاص متوجہ ہوگی اس کی طرف, چلو ہم اس کے پیچھے پیچھے طواف کرتے ہیں اور اس سے دعا کی درخواست کرتے ہیں. سن رہے سو رہے, اس سے دعا کی درخواست کرتے ہیں. دونوں واپس آئے, اور ان کے پیچھے پیچھے چلتے چلتے کہا اس جوان سے کہ اپنی ماں کی طواف کرا رہا ہے, اللہ کی رحمت سے متوجہ ہے, اس وقت ہمارے لیے دعا کر دے. اور جانتا تھا حضرت عمر کو, ایسا نہیں ہے, جانتا تھا. حضرت عمر کا نام لے کر ان کی مغفرت کے لیے دعا کی کہ اللہ عمر کے گناہ معاف کر دے, عمر کی مغفرت کر دے. جی ہاں, یہ نہیں کہ ہم بڑے ہیں, یہ چھوٹا ہے, ہم پرانے ہیں, یہ نیا ہے, یہ نہیں. یہ بڑائی اس سے بڑائی, یہ جس میں بڑائی پیدا ہو جاتی ہے اس میں وہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے. جی ہاں, آدمی کو کبر آمادہ کرتے ہیں اس پر کہ ان کے ساتھ مت دینا, کیوں کہ تم بڑے ہو, یہ چھوٹے ہیں. ایسا نہیں ہے, بلکہ آپس کے تعاون کے ساتھ اجتماعیت ہوتی ہے. آپس کے تعاون کے ساتھ اجتماعیت ہوتی ہے. صحابہ کرام کا مزاج تھا, جس کو بھی کہیں آگے بڑھتے دیکھتے ان کے ساتھ ہو لیتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر حضرت زبیر کو تلوار نہ دے کر ابو دجانہ کو تلوار دی, تو یہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ابو دجانہ کے پیچھے پیچھے میدان میں گئے کہ دیکھے تو صحیح ہمارے ہوتے ہوئے تلوار اس کو کیوں ملی ہے, کیا بات ہے. دیکھو ان کے عمل کو, دیکھو ان کے کام کو, دیکھو ان کے
کے کام کو دیکھو. تو دیکھ کر کہنے لگے اللہ جانے اللہ کے رسول جانے کس سے کیا کام لینا ہے. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ کام اللہ کی مدد سے ہوگا، مگر اس تعاون کے لیے سب سے بنیادی شرط یہ ہے، تعاون کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ تمہیں حسد نہ ہو. تو میں نے عرض کیا کہ تقسیم اللہ کی ہے، بندوں کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے. لوگ غلط کہتے ہیں فلاں نے فلاں کو آگے بڑھا دیا، فلاں نے فلاں کو پیچھے کر دیا. جی ہم فلاں نے فلاں کو پیچھے کر دیا، حالانکہ اس کام میں آگے بڑھنے کے لیے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سہارے تو مردوں کو دیے جاتے ہیں. کیوں بھائی؟ سارے اسی لیے مردے کے لیے. اگر کوئی کسی سے یہ کہے کہ آپ مجھے آگے بڑھائیے تو وہ تو آگے بڑھنے کا مطالبہ تو مردہ کرتا ہے. جی ہاں، روایت میں ہے نا کہ مردہ آواز دیتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے آگے بڑھاؤ. ساری مخلوق اس کی آواز سنتی ہے سوائے انسان کے. اللہ نے انسان سے اس آواز کو چھپا دیا. جی ہاں، ساری مخلوق سنتی ہے اس کی آواز. روایت میں مردہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے آگے بڑھاؤ جلدی لے کے چلو. ہاں، قدیمونی مردے کا کہنا ہے. جی ہاں، تو زندہ آدمی کہے مجھے آگے بڑھاؤ، یعنی کیا مطلب کہ آپ کہیں مجھے آگے بڑھاؤ؟ آپ خود آگے بڑھیے، اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ. اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ تو پھر تمہاری قبولیت کے اعلانات آسمانوں پر ہوں گے. اللہ تعالیٰ جبرائیل سے سب سے پہلے کہتے ہیں، جبرائیل سے کہ میں فلاں ابن فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم مجھ سے محبت کرو. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جبرائیل سے کہتے ہیں میں فلاں ابن فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم مجھ سے محبت کرو. پھر جبرائیل اعلان کرتے ہیں فرشتوں میں پہلے آسمان پر، پھر وہ آسمان والے اعلان کرتے ہیں دوسرے آسمان والوں پر، پھر تیسرا آسمان پر، پھر چوتھے آسمان پر، پھر آسمان دنیا پر اعلان ہوتا ہے. پھر حدیث میں ہے کہ ایسے لوگوں کی قبولیت زمین پر اتار دی جاتی ہے. قبولیت زمین پر اتار دی جاتی ہے. اس لیے فرمایا کہ اپنے اللہ کے درمیان کے معاملے کو درست کر لو. اللہ تعالیٰ تمہارے مخلوق کے درمیان کے حالات درست کر دیں گے. جی ہاں، پہلے تو معاملہ اللہ سے بگڑے گا، پھر مخلوق سے بگڑے گا. پہلے معاملہ لوگوں کا اللہ سے بگڑے گا، اس کے بعد مخلوق سے بگڑے گا. اسی لیے فرمایا کہ جو آدمی دنیا میں اپنی زندگی میں قیامت سے پہلے یہ دیکھنا چاہے کہ اس کا اللہ کا کیا مقام ہے، وہ دیکھ لے کہ مخلوق میں کیا مقام ہے. ہاں، وہ دیکھ لے کہ مخلوق میں کیا مقام ہے. جو اللہ کے اپنا مقام معلوم کرنا چاہے وہ دیکھ لے کہ مخلوق میں اس کا کیا مقام ہے، یہاں سے معلوم ہو جائے گا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس قبولیت کا اور آگے بڑھنے کا سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ صبر کے ساتھ اور اطاعت کے ساتھ آدمی آگے بڑھتا ہے. صبر اور اطاعت کے ساتھ آدمی آگے بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے امتحانات اور ایسے حالات سے گزارتے ہیں جنہیں فیصلہ کرتے ہیں کہ ان سے کام لینا یا نہیں لینا. اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ، کیونکہ ترقی کا معاملہ اس کی اپنی قربانیوں سے ہے، سہاروں سے نہیں ہے، بلکہ قربانی سے ہے. آگے بڑھنا قربانیوں سے ہے. آگے بڑھنا قربانیوں سے ہے. عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، دو آدمی آئے حضرت عمر کے پاس تنہا. حضرت عمر اکیلے بیٹھے تھے، دو آدمی آئے حضرت عمر کے دائیں بائیں بیٹھ گئے. آگے
حضرت عمر کے دائیں بائیں آگے بیٹھے اور دونوں کہنے لگے کہ آج تو ہمیں امیر المومنین کا وہ قرب ملا ہے کہ اب ہم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتے. آگے بڑھ گئے. ہاں سنو, ہم آگے بڑھ گئے, ترقی ہو گئی, قریب آ گئے. دونوں حضرت عمر کے دائیں بائیں, سہیل بن عمر اور حارث بن ہشام. پھر آئے انصار مہاجرین, تقاضے پورے کر کے, میدانوں سے محنتیں کر کے. حضرت نے فرمایا کہ سہیل ذرا پیچھے ہٹو, ان کو آگے لاؤ. جی ہاں, کیونکہ جو کام کر کے آئیں گے ذمہ دار, وہ ذمہ داروں کے قریب ہو جائیں گے. میدان سے آ رہے ہیں. کہاں سے آ رہے ہیں؟ سنو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. ایک آپ کا دوست ہے, ایک آپ کا دوست ہے اور ایک آپ کا ملازم ہے. ایک آپ کا ملازم ہے. اسے ملازم کو بہت اہم کام دیا تھا دکان کا, کارخانے کا. وہ کام کر کے آیا. جی ہاں, سنو غور سے کہ آپ کو اس دوست کو ہٹانا پڑے گا کہ نہیں بھائی میرا کام اس سے متعلق ہے, محبت آپ سے صحیح ہے, اس جگہ آپ سے تعلق ہے, مگر میرا کام وہ کر کے آیا ہے. جی ہاں, معذرت کہ آپ ذرا ہٹ جائیے, مجھے اس سے بات کرنی. آپ کو ملازم ہے, وہ آپ کا کام کرنے والا ہے. جی ہاں, آپ کو جو قرب اور جو تعلق اس سے ہوگا وہ 100 دوست ایک طرف, ایک ملازم ایک طرف. جی ہاں, اس سے میرا کام متعلق ہے, اس سے میرا کام کا تعلق ہے, آپ سے میرا ذات کا تعلق ہے. سنو, اس سے میرے, جی ہاں, کام کا تعلق, آپ سے میری ذات کا تعلق ہے. چنانچہ جب آئے انصار مہاجرین تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں سے کہا سہیل تم پیچھے ہٹو, حارث تم پیچھے ہٹو. آگے بلایا, ان کو آگے بلایا. ہاں بھائی بتاؤ کیا کر کے آئے. انہوں نے کاغذاری سنائی, حالات سنائے عمر کو. اتنے میں اور لوگ آ گئے, ایک جماعت اور آگے واپس. وہ آگے بڑی جماعت, یہ دیکھا یہ سنی کون صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں ہمارے ساتھ, کو میدان میں تو تھے نہیں. کہے بھائی صاحب آپ کہاں سے ہیں, ذرا پیچھے ہٹیں. ان کو پیچھے ہٹایا, یہ جماعت آگے بڑھ گئی. جو بھی آوے وہ ان کو پیچھے ہٹاوے تو یہ پیچھے ہٹتے ہٹتے روایت میں ہے کمرے سے باہر نکل گئے. کمرہ بھر گیا انصار مہاجرین سے. باہر نکل کے ایک دوسرے سے کہا دیکھو تو صحیح, ہمیں باہر نکال دیا امیر نے اور ان کو آگے کر لیا, حالانکہ ہم سب سے آگے بیٹھے ہوئے تھے. دوسرے نے جواب دیا کہ ہمارے پیچھے ہٹنے کا امیر پر کوئی الزام نہیں ہے, ہمارے پیچھے ہٹنے کا امیر پر کوئی الزام نہیں ہے. اس کا الزام تو ہمارے اپنے اوپر ہے, اس کا الزام ہمارے اپنے اوپر ہے. ان کو تقاضے بلایا گیا, انہوں نے تقاضے پورے کیے, ہمیں تقاضے دیے گئے تھے ہم نے پورے نہیں کیے, اس لیے ہم پیچھے ہو گئے. یہ جواب دیا دوسرے نے. جب لوگ چلے گئے سب, حضرت عمر اکیلے ہو گئے. پھر یہ دونوں دوبارہ حضرت عمر کے پاس آئے اور آ کر کہا امیر المومنین ہمارے پیچھے ہٹنے کا اور کمرے سے باہر نکلنے کا آپ پر کوئی الزام نہیں ہے, آپ پر کوئی الزام نہیں. یہ تو ہمارے ساتھ اس لیے ہوا کہ ہم ان کے ساتھ محنت کے میدان میں نہیں تھے. حضرت نے فرمایا, انہوں نے کہا کہ مومنین ہمارا ان کا ساتھ کیسے ہوگا, ہمارا ان کا ساتھ کیسے ہوگا. سنو, حضرت نے فرمایا کہ تمہارے ان کا ساتھ دنیا میں تو مشکل ہے, کیونکہ یہ کام میں آگے بڑھ گئے, یہ کام میں آگے بڑھ گئے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تم دونوں فلاں فلاں ملک میں چلے جاؤ ہمیشہ کے لیے اور وہاں دین کی دعوت دیتے رہو, محنت کرتے رہو, یہاں تک کہ اسی ملک میں مر جاؤ, وہیں تمہاری قبریں بن جائیں.
واپس نہ آؤ، تو مجھے امید ہے کہ قیامت میں تمہارا حشر ان کے ساتھ ہو جائے، حشر تمہارا قیامت میں کام کرنے والوں کے ساتھ ہو جائے، اس کی امید کر سکتا ہوں۔ عجیب جواب دیا قبر نے، کہا کہ تم ابھی چلے جاؤ فلاں فلاں ملک میں اور وہاں کام کرتے رہو یہاں تک کہ اسی ملک میں مر جاؤ، تو میں امید کر سکتا ہوں کہ شاید تمہارا حشر قیامت میں ان کے ساتھ ہو جائے، لیکن دنیا میں تم ان کے برابر ہو جاؤ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تم سے کام میں آگے چلے گئے۔ یہ میں نے عرض کیا کہ یہ کام تعلقات سے آگے بڑھنے کا نہیں ہے، ہاں تعلقات سے آگے بڑھنے کا نہیں ہے، کہ یہ کام تو قربانیوں سے اور اخلاص سے آگے بڑھنے کا ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، سب سے بنیادی بات یہ ہے، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اس کام میں آنے والی ناگواریوں کو، اس کام میں آنے والی تکالیف کو برداشت کرو اور آگے بڑھو، اس لیے کہ جو آدمی قربانی کی جس سزا پر ہے وہ اس کو آخری سزا سمجھتا ہے، حالانکہ بنیادی بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جس سزا پر چھوڑ کر گئے ہیں وہاں پہنچنا، امت کو وہاں پہنچانا، خود وہاں پہنچنا، امت کو وہاں پہنچانا، یہ سب سے بنیادی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے ارادے کرو، عزم کرو، ہر موقع پر یہ دیکھو کہ اللہ ہم سے اس وقت کیا چاہتے ہیں، یہ ہے ترقی کا ذریعہ، ہر موقع کے حکم کو پورا کرنا۔ اس لیے عزم کریں کہ انشاءاللہ اس طرح اجتماعیت اور اطاعت کے ساتھ چلیں گے۔ ہمت کر کے فرماؤ، جو علماء سال پورا کر چکے ہیں وہ عرب کے سال کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، جو علماء سال کے لیے آئے ہیں وہ سال پیش کریں۔ بھائی فرمائے کرے ارادہ اللہ تعالیٰ فرمائے، جو علماء سال پورا کر چکے عرب کے لیے سال بولے، اور جو سال کے سال پیسے، اور جن کے 3 مرتبہ 4 مہینے لگ چکے ہیں یہ 5 ماہ بیرون کے لیے کھلے خرچ کے ساتھ بولے، افراد بھی بولے جی بھائی بیرون کے 5 مہینے خرچ بولو، خرچ کھلا خرچ، ماشاء اللہ، اللہ قبول ہو جی، اللہ قبول فرما ہے جی بھائی۔ 5 مہینے کہاں سے بھائی؟ بھوپال، ارے بھوپال والے سارے اکٹھا ہوئے، ایک آدمی بول رہا بھوپال کا، کہاں سے؟ اللہ قبول فرمائے، خرچ بولو خرچ، ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے، اور فرمائے